السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ، اور آج حاضر ہوں طلسم قسط نمبر 1 موسٹ رومانٹک ناول کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے عالم، تمہیں ہماری محبت کا واسطہ ہے یار، پلیز میری جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ شان عالم اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ لالا یار، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اماں سائیں کو خبر ہو گئی نا تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا انہیں دھوکے سے سخت نفرت ہے، اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی جگہ لوں گا؟ جان عالم گھبراتے ہوئے شان عالم کو سمجھانے لگا، اور اس کی سوئی تو ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ یار، اماں سائیں کو بتائے گا کون، تم یا میں؟ لالا میں یہ نہیں کر سکتا یہ آپ۔ ابھی جان عالم کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ شان عالم درشکی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے لالا کا مرا منہ دیکھو گے۔ جب تمہارے لالا کے خواب ہی مر جائیں گے، وہ جی کر کیا کرے گا؟ لالا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لالا کے منہ سے موت کا نام سن کر وہ تڑپ ہی گیا تھا۔ وہ جڑواں بھائی دو جسم اور ایک جان کی مثال تھے، اور دونوں میں محبت بھی بے تحاشا تھی۔ ٹھیک ہے لالا، لیکن آپ جلدی واپس آئیے گا۔ بھائی کی محبت کے آگے ہار مانتے ہوئے جان عالم نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، ہم زیادہ دیر اماں سائیں کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ جان عالم اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جیو لالا کی جان، اسی لیے ہم کہتا ہے جان عالم لالا کی جان ہے۔ شان عالم نے کہتے ہوئے جان عالم کو سینے سے لگایا تھا۔ یہ شیروانی پہن لو، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، تم سنبھال لینا۔ جی لالا، میں سنبھال لوں گا، جان عالم نے بیزاری سے جواب دیا۔ شان عالم اپنا والیٹ اور چابی اٹھائے کھڑکی سے باہر کی جانب کودا تھا۔ لالا سنبھال کے، جان عالم اسے تیزی سے نیچے اترتے ہوئے ہدایت دینے لگا۔ جان عالم پریشان سا شان عالم کی شیروانی پہنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جب گل لالا کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاء اللہ لالا، آج تو آپ اپنے عشق کو پا لینے کی خوشی میں خود ہی تیار ہو گئے، ورنہ تو آپ کی نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ میرا لالا کتنا سونا لگ رہا ہے، بھابھی تو گئی آج کام سے۔ گل لالا محبت سے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چلیں لالا، بارات لے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں چلتے ہیں۔ جان عالم پریشان سا بار بار گھڑی کی جانب نگاہ کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شان عالم کو گئے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ اسے نہیں آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ گل لالا جان عالم سے استفسار کرنے لگی، جس کے ہر انداز سے بے چینی نمایاں تھی۔ جان لالا کدھر ہیں؟ ہاں وہ باہر انتظام دیکھنے گئے ہیں۔ جان عالم پیشانی سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ ارے لالا، نکاح ہی ہو رہا ہے، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ چلیں، اماں سائیں بلا رہی تھی آپ کو۔ چلو چلتے ہیں۔ جان عالم دل کی گھبراہٹ سے ڈرتا گل لالا کے ساتھ باہر جانے لگا، جب گل لالا کی شرارتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے لالا، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، ٹینشن نہ لیں۔ چلو وہ کیا بتاتا، دل و دماغ میں اس وقت جھکڑ سے چل رہے تھے۔ اللہ سائیں پلیز شان کو جلدی بھیج دیں۔ جان عالم دل سے دعائیں مانگتا اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا۔ جان عالم مسلسل چلتے ہوئے دل میں اللہ سے فریاد کر رہا تھا، جب بی بی سائیں کی نظر دولہا بنے اپنے شہزادے بیٹے پر پڑی۔ ماں کی جان، ماں صدقے جائے، میرا شہزادہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ شبو، بی بی سائیں نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی بی بی سائیں، شبو فقیرے سے کہیے سردار کے سر کا صدقہ دیں۔ بی بی سائیں نے نم آنکھوں سے اپنے شہزادے کو نہارتے ہوئے کہا، اور ہاں، کالا بکرا ہی دیجیے گا۔ بانو حکم کی تعمیل کرتی جی بی بی سائیں کہتی چلی گئی، ہمارے لال کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ چلو اب بارات لے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بی بی سائیں کا سارا پیار اور محبت صرف ان کے بیٹوں کے لیے تھا، باقی سب کے لیے وہ سردارنی تھی۔ سردار عالم ولد سردار شان عالم ولد سردار حیدر عالم، آپ کا نکاح افضل خان ولد غلام خان 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، لیکن جان عالم کی طرف سے مسلسل خاموشی پر مولوی صاحب نے پھر سے نکاح کے وہی بول دہرائے تھے۔ سردار شان عالم ولد سردار حیدر عالم،
آپ کا نکاح ہیزل خان ولد غلام خان 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عالم بیٹا بولو۔ اماں سائیں کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے باہر لے آئی تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہوئے جواب دیا، جی جی اماں سائیں، قبول ہے۔ عالم آج میں بہت خوش ہوں، بہت۔ میں جس سے محبت کرتا تھا وہ مجھے مل گئی عالم۔ جان عالم نے آنکھیں میچتے ہوئے خود پر قابو پایا۔ اسے شان عالم کی کہی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کس قدر خوش تھا وہ۔ سردار شان عالم ولد سردار حیدر عالم، آپ کا نکاح ہیزل خان ولد غلام خان 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جان عالم، تم اپنے لالا کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ شان عالم کی سرد آواز ایک بار پھر اسے سنائی دی تھی۔ 3 دفعہ قبول ہے۔ بولتے ہی وہ ڈھہ سا گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے لالا کے ارمان قتل کر کے اس کا دل کر رہا تھا وہ خود کو کچھ کر لے۔ کون اسے مبارکباد دے رہا تھا، کون گلے لگا رہا تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ دل اس بے ایمانی پر کسی طور رضامند نہیں تھا۔ عالم بیٹا بہو کا ہاتھ تھامو۔ بی بی سائیں کی بات پر عالم نے اجنبی نظروں سے ان کو دیکھا، لیکن عالم ہوش کی دنیا میں ہوتا تو ہی کچھ کرتا۔ عالم، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ جی جی اماں سائیں۔ لگتا ہے عالم اپنے عشق حاصل کرتے ہی باولا ہو گیا ہے، پیچھے سے کوئی منچلا لڑکا بولا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں بہو کا ہاتھ تھامو، اسے اوپر آنے میں مدد دو۔ ماں کی بات سنتے وہ ٹرانس کی کیفیت میں اپنا ہاتھ سامنے پور سجی دلہن کی طرف بڑھاتا ہے۔ اسے تھام گیا تھا۔ جیسے ہی ہیزل نے اپنا کپکپاتا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں دیا تھا، پیچھے سے سب نے شور کی آواز بلند کی تھی، اوہو آج تو شان عالم کی خیر نہیں بھئی، وہ تو ابھی سے بیوی کا مرید ہو گیا ہے۔ لیکن عالم تو کہیں اور ہی تھا، وہ اس دنیا میں ہوتا تو جواب دیتا۔ ہیزل کو ساتھ بٹھائے کیا رسمیں ہوئیں اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب بولے لالا اس کے پاس آتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، شان عالم ہمیں لگتا ہے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، چلیں بہت ہو گیا، رخصتی کی جائے۔ اماں سائیں، رخصتی کی بات پر جان عالم ایک دم سے کھڑا ہوا تھا، لیکن رخصتی تو بات کی تھی نا۔ کیا کہہ رہے ہو شان بیٹا، آپ نے رات ہی تو ہمیں اتنا مجبور کیا، چلو جلدی کریں، پھر حویلی میں رسمیں بھی کرنی ہیں۔ زندہ دفن ہونا کسے کہتے ہیں؟ آج کوئی عالم سے پوچھتا، جو اپنے ہی بھائی کے عشق سے نکاح کر کے خود کو گناہ گار سمجھ رہا تھا، لیکن سچ کیا تھا یہ تو اللہ سائیں ہی جانتے تھے۔ پھر رخصتی ہوئی، کون عالم سے ملا، ہیزل کے بابا نے اسے کیا کہا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ عالم بس سب کو خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے دروازے پر رکی تھی، عالم نے جلدی سے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ شان بیٹا، آپ کو رسم ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے خاندان میں آنے والی بہو کو دلہا گود میں اٹھا کر حویلی میں قدم رکھتا ہے۔ جان عالم کو جی بھر کے خود پر تاؤ آیا تھا۔ اس وقت مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ وہاں کھڑا تھا۔ اماں سائیں، کیا ضروری ہے یہ سب؟ وہ ان سب چیزوں کو ابھی خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اوپر سے یہ رسمیں۔ شان، ہم نے آپ کی مرضی سے آپ کا نکاح کروایا، رخصتی بھی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ ہماری اتنی بات نہیں مان سکتے؟ جی اماں سائیں کہتے ہوئے وہ ایک گہری سانس بھرتا آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھتے دلہن کے کپکپاتے وجود کو باہوں میں بھرتا ہوا قدم آگے کی جانب بڑھا لیتا ہے۔ اس قدر قربت پہ عالم کی دھڑکنیں معمول سے تیز چلنے لگی تھیں۔ آج تک کوئی لڑکی اس کے اس قدر قریب نہیں آئی تھی۔ اپنی دھڑکنوں سے گھبراتا وہ جلدی سے دلہن کو لیے حویلی میں قدم رکھتا ہے۔ رک جائیں شان عالم۔ اماں سائیں کے کہنے پر اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے تھے۔ اس نے پریشان نظروں سے اماں سائیں کو دیکھا تھا۔ اب نہ جانے کون سا فرمان جاری ہونا تھا۔ تبھی اماں سائیں نے اپنے پرس سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اپنے بہو بیٹے کا صدقہ دیا تھا۔ اب آؤ۔ اماں سائیں کے کہنے پر عالم نے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھا تھا، جب پھولوں کی برسات سے رواں مہک گیا تھا۔ آخر کو حویلی کے وارث کی شادی تھی، کوئی عام بات تھوڑی تھی۔ عالم جلدی سے دلہن کو صوفے پر بٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جب گلے لالا نے اس کا راستہ روکا۔ ارے لالا، کہاں؟ ابھی تو شیشہ دکھائی کی رسم ہونی ہے، واپس آئیں۔ اس نے عالم کو بازو سے پکڑتے ہیزل کے برابر بٹھایا تھا۔ عالم کے برابر میں بیٹھتے ہی ہیزل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔
शब्बो जाएं शीशा ले आएं। जी बीबी साईं। वो फ़ौरन से शीशा ले आई थी जो खूबसूरती से गुलाब के फूलों से सजाया गया था। रस्म शुरू करो आलम। माँ साईं अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठते हुए बोली थी। रुकैया बेगम का गुस्से से बुरा हाल था। गुले लाला सोफे के सामने टेबल पर शीशा रखा और दोनों को करीब बिठाया था। भाभी भाई की तरफ देखें और भाई आप भी। हेज़ल ने अपनी कपकपाती पलकें उठाकर मिरर में देखा था। सामने ही आलम आंखें बंद किए चेहरा झुकाए हुए बैठा था। आलम ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की हुई थी। उसे डर था कि कहीं हेज़ल उसकी आंखों से उसे पहचान न ले। अरे लाला आप भी देखें ना। भाभी ने तो डरते डरते देख ही लिया है। गुले लाला के बोलने पर हेज़ल ने अपनी निगाहें झुका ली थी। आलम ने अपनी निगाहें शीशे में नजर आते अक्स पर टिकाई और हेज़ल को देखा था और एक झलक ही आलम को बेचैन कर गई थी। तभी हेज़ल ने अपनी पलकों के झरोकों से आलम को देखा। हेज़ल तो आलम की हेज़ल कलर की आंखों को देखकर ही हैरान रह गई थी। हेज़ल की हैरानगी देख आलम को लगा शायद हेज़ल को पता चल गया है कि वो शान आलम नहीं है, जाने आलम है। लेकिन हेज़ल तो उसकी हेज़ल आंखें देखकर हैरान रह गई थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो चुकी थी। आलम घबराते हुए जल्दी से उठा था। अम्मा साईं हमारे सर में दर्द है। वो माँ को जवाब देता जाने लगा। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। शान आलम खैरियत तो है, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं अम्मा साईं, बस हमारे सर में दर्द है। ओके आप आराम करें। आलम जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। शान बेटा क्या हो गया है? आपका कमरा ऊपर है। जी जी अम्मा साईं, हम उधर ही जा रहे थे। कहते हुए वो शान आलम के कमरे की तरफ बढ़ा था जब अम्मा साईं की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। गुले लाला आप भाभी को शान आलम के कमरे में छोड़ आए। जी अम्मा साईं। माँ की बात सुनते ही आलम लंबे लंबे डग भरता रूम की तरफ भागा था। शाहदीन आलम अपने कबीले के नरम दिल सरदार थे। जद्दी पुश्ती रईस होने के साथ उनकी नरम दिली उन्हें सब में नुमाया करती थी। गांव में सब लोग उन्हें दीन आलम के नाम से जानते थे। खान कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले शाहदीन आलम गोरे चिट्टे पठान थे। उनकी बीवी सईदा आलम भी पठानी थी। उन्होंने अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी के 30 साल बहुत खूबसूरती से गुजारे थे। अल्लाह ने शाहदीन आलम को 2 बेटे और 1 बेटी हैदर आलम, वदान आलम और रुकैया आलम से नवाजा था। हैदर आलम सबकी आंख का तारा था। रुकैया आलम लाडली होने की वजह से घर में खासी अहमियत रखती थी। रुकैया आलम ने शुक्रान शाह के साथ शाहदीन आलम के ख़िलाफ़ जाकर अपनी पसंद की शादी की थी। शुक्रान शाह एक अय्याश तबीयत का मालिक था, लेकिन रुकैया शाह की ज़िद पर शाहदीन आलम बेबस हो चुके थे। शुक्रान शाह एक निहायत बुरा इंसान था जो शादी के बाद रुकैया आलम के साथ घर दामाद बनकर रह रहा था। ये तो हैदर आलम और वदान की नेक नामी थी, वरना इस जैसा शख्स तो किसी के साथ रहने के काबिल ना था। अल्लाह ने रुकैया आलम को एक बेटी ज़रीश गुल आलम से नवाजा था। हैदर आलम बाप जैसी नरम तबीयत के मालिक थे। इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करते ही बाबा की तरह गांव के लोगों के लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर दी थी। उनकी बीवी जहरा बतूल एक उसूलों पर चलने वाली खातून थी। अल्लाह ने हैदर आलम को 2 जुड़वां बेटों जान आलम और शान आलम से नवाजा था। वदान आलम बे औलाद थे या शायद औलाद होने के बावजूद भी बे औलादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी सब किरदारों की। चलो अब चलते हैं हाल की जानिब और ये देखें उधर वदान आलम क्या चक्कर चला रहे हैं। माजी शाह बेटा। जी बाबा साईं। बेटा कब तक यूँ पराई नौकरी करोगे? भाई के साथ कारोबार संभालो। कब तक भाई अकेले सब करेगा? बाबा मैं अभी डॉक्टर बनकर बिजनेस संभालूं। दुनिया में पहला डॉक्टर होगा जो डॉक्टरी पढ़ के तिजारत करेगा, उसने हंसते हुए कहा था। शाह आलम हमने अगर आज तक तुम्हें ढील दी हुई है तो सिर्फ आपके बाबा की वजह से, वरना जी जी अम्मा साईं मैं इंशाल्लाह जल्द ही भाई को हेल्प किया करूँगा। माँ की बात पर वो डांट सुनने से बचने के लिए बोला, अभी मुझे इजाज़त दें। वो माँ से इजाज़त लेते हुए जाने लगे थे। जाओ अल्लाह की अमान में। अम्मा साईं ने उसका खूबरू चेहरा देखते हुए कहा था। शाह ने माहीन को आंख के इशारे से दरवाजे की जानिब आने का कहा था, लेकिन वो सबका लिहाज किए उधर ही खड़ी रही थी। जाओ बहू, वरना ये शैतान यहीं खड़ा रहेगा। अम्मा साईं ने उसे माहीन को इशारा करते हुए देख लिया था। शाह ने कहका लगाते माहीन का हाथ पकड़े
باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے بغیر نہیں جائیں گے، آپ بخوبی جانتی ہیں جب تک آپ کا لمس ہماری پیشانی کو معطر نہ کرے ہم نہیں جا پائیں گے۔ آپ پھر بھی ادھر ہی کھڑی تھی۔ ماہین جو مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، ادان کے ماتھے پر پھونک مارتے ہوئے مسکرا دی۔ اللہ جانے کون سا منتر پھونکتی رہتی ہیں، اتنا دیوانہ تو بنا لیا ہے اپنا، اب کیا جان سے جاؤں؟ ماہین نے جلدی سے شاہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پر لب رکھتے کہکا لگایا تھا۔ اچھا جانم، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جواباً ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ حیدر عالم، آپ کے یہ دونوں بیٹے دن بدن شرارتی ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے بیگم، بچے ہیں، سدھر جائیں گے بڑے ہو کر۔ حیدر عالم، یہ افلاطون آپ کو کہاں سے بچے لگ رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ کو تو ہمیشہ سمجھداری ہی چاہیے، ابھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ 50 سال کا بوڑھا بنانا چاہتی ہیں؟ حیدر عالم مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولے تھے۔ میں بھی کس سے بات کر رہی ہوں جس کا بچوں کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے؟ آپ کم ہیں جو ہفتے بعد ان کے چچا تشریف لے آتے ہیں، رہے سہے ان کو موقع مل جاتا ہے شرارتوں کا۔ اچھا آپ غصہ نہ ہو، ہم سمجھائیں گے بچوں کو، اب بھلا بچے جو ہوئے انہوں نے شرارتیں ہی تو کرنی ہیں، یہ بات انہوں نے دل میں سوچی تھی۔ اچھا آج ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے، آپ اماں سائیں کو بتا دیجئے گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں۔ جان عالم بے بسی کی تصویر بنا شان عالم کے چینجنگ روم میں کھڑا تھا۔ شان عالم کا روم مکمل طور پر ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں جلتی موم بتیاں گلابوں کی مہکتی خوشبو اس کے اعصاب شکن کر رہی تھی۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ایک پائل نکال کر آنکھوں کے سامنے کی تھی۔ کیا کچھ نہ اس کے ذہن میں آیا تھا کچھ دن پہلے؟ شان بیٹا، جی چچا حضور، حکم کیجئے، ماں بدولت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چل یار، ذرا زمینوں کا چکر لگا آئیں۔ منظور منشی بتا رہا تھا کہ کچھ زمینوں کو پانی وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں۔ چچا سائیں، میں؟ ہاں تو اور کون ہے یہاں پر؟ شان عالم جیسے کھیتوں میں جاتے ہوئے موت پڑتی تھی، ابھی بھی چچا کی بات سن کر صدمے میں جا چکا تھا۔ مستقبل کا نامور سنگر کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے، نہیں۔ کیا مطلب نہیں؟ تبھی سامنے سے آتے جان عالم کو دیکھ کر شان عالم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ چچا سائیں، ابھی کل ہی جان کہہ رہا تھا کہ اسے کھیتوں کی سیر کرنی ہے، آپ اسے لے جائیں، مجھے ایک ضروری اسائنمنٹ بنانی ہے، شان عالم نے کہتے ہوئے اندر کو دوڑ لگائی تھی۔ ہا ہا ہا، بدمعاش، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں کس اسائنمنٹ کی بات کر رہے ہو۔ ہمیشہ کی طرح جان عالم کو پھنسا کر شان خود بھاگ گیا تھا۔ چلو برخوردار، ذرا کھیتوں کا چکر تو لگا آئیں۔ انہیں پتہ تھا جان عالم کبھی نہ انہیں کہے گا۔ جی چچا سائیں، آپ آ جائیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ جان عالم نے کہتے ہی گاڑی کی چابی نکالی تھی۔ جی چچا کی جان۔ ودان کے ایسا کہنے پر ہمیشہ کی طرح جان عالم شرما چکا تھا۔ چچا سائیں، آپ بھی نہ؟ جان عالم جو اپنے چچا کے ساتھ کھیتوں کے دورے پر تھا، چچا آپ چلیں ذرا، میں نہر سے ہو کر آیا، وہ انہیں بولتے ہوئے نکلا۔ جلدی آنا۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا تھا۔ کچھ دور ہی اسے میٹھی سی گنگناہٹ سنائی دی تھی۔ اس آواز پر پیچھے کو وہ گھوما تھا، شاید نہیں یقیناً لڑکیوں کا ٹولہ ان کے امرود کے باغ میں موجود تھا۔ جان عالم نے اس جانب قدم بڑھائے۔ ارے ہیزل یار مت کر، اگر کسی نے دیکھ لیا نا پکڑے جائیں گے، اور پھر چوری کے جرم میں سائیں ہمیں سزائے موت سنا دیں گے۔ ہیزل جو درخت پر چڑھ رہی تھی منہ پیچھے کیے بولی تھی، چل ڈرپوک، چپ کر دیکھ کتنی پیاری کوئل ہے۔ اس نے پھر سے گنگنایا تھا، کون ہیں آپ لوگ؟ عالم کے اچانک بولنے پر ہیزل کا بیلنس بگڑا تھا اور یہ وہ درخت کے نیچے۔ اس کی سہیلیاں تو جان عالم کو دیکھتے ہی بھاگ گئی تھیں۔ ارے بدبختوں، مجھے اٹھا ہی دو، بھاگ گئیں۔ اوئے تم کیا منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو؟ پہلے مجھے نیچے گرا دیا، ایک تو میرا پیر ٹوٹ گیا، اوپر سے مجھے اٹھا بھی نہیں رہے ہو۔ جان عالم نے اپنے سامنے گلابی فراک، چوڑی دار پاجامے اور سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتے شاداب چہرے کو دیکھا تھا، جس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اوئے شہری بابو، ہیلپ کر، وہ اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جو اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ ہاں شاید اردو تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہیلپ می پلیز، اس بار اس نے انگلش میں کہا تھا۔ جان عالم کا دل کیا کہکا لگائے، لیکن خاموشی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کون ہو تم چوزی؟ تم نے مجھے چوزی کہا؟
रुको, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हें बस बस, समझ गया, चलो अब निकलो हमारे बाग से, वरना अभी माली काका को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। जाने आलम ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा था। तुम निकलवाओगे मुझे? जिस माली की तुम बात कर रहे हो ना, बाबा हैं मैं हमारे एक बार कहने पर वो तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर आलम की पेशानी पर बल आए थे। ओए देसी चूजी, ये हमारा बाग है और ये ज़मीनें भी हमारी हैं। आलम की बात सुनकर उसने डर के जल्दी से उठना चाहा था, लेकिन उसके हलक से एक चीख निकली थी। आह अम्मा! उसकी कांच आंखें पानी से भर गई थी। उसने जैसे पानी से भरी आंखें उठाकर आलम को देखा था, आलम को लगा दुनिया साकत हो गई है। टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मुझे उठाओ, हेल्प करो। बेदिहानी में उसकी बात सुनते आलम ने उसे गोद में उठाने को हाथ बढ़ाए थे। वही ठरकी, हाथ दो अपना। अपने लिए ठरकी लफ्ज़ सुनकर जाने आलम होश में आया था। मैं ठरकी? तौबा, कुछ खुदा का खौफ करो, आलम ने कहते ही अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। हेज़ल ने जैसे ही आलम के हाथ पर अपना हाथ रखा, उसके हाथ को ज़ोर का झटका लगा था। हाय अल्लाह, तुम्हारी तो तारीख ख़राब है, तुम में तो करंट आता है। विदेशी चूजी, जल्दी करो वरना मैं जा रहा हूँ। इससे पहले कि वो दोबारा आलम का हाथ पकड़ती अपने बाबा को सामने देखकर चिल्ला उठी थी। बाबा, आप बाबा, ये देखें, ये मुझे तंग कर रहे हैं, और तो और इन्होंने मुझे दरख्त से भी गिराया था। छोटे सरकार, माफ़ी चाहता हूँ, नादान है ना समझ से गलती हो गई, माफ़ कर दें। कोई बात नहीं काका, आप कैसे हैं? जी बेटा, बस अब उम्र का तकाजा है। अल्लाह खैर करे, आप इन्हें ले जाएं, इनके पाँव पर शायद चोट लगी है। अपने बाप का हाथ पकड़ते वो बाग से बाहर निकल गई थी। पीछे उसे ज़बान चिढ़ाना नहीं भूली थी। आलम जैसे पीछे को मुड़ा था, उसकी नज़र एक पायल पर पड़ी। गोल्डन कलर की पायल जिस पर छोटे छोटे घुंघरू लगे थे, मिट्टी से भरी हुई थी। आलम ने पायल उठाते मुस्कुरा कर उसे नहर से धोया था और अपनी पॉकेट में रख ली थी। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब उसे पायल वाले की खामोश मोहब्बत में माइल हो चुका था।